میں اپنے مولا امام سجاد کی تأسی میں اپنے بیان کو روک دوں. یہی آیت تھی نا، امام سجاد جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے شام کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک بوڑھا آیا اور اس نے نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ امام سجاد کی شان میں گستاخی کی، اہل بیت کی شان میں گستاخی کی. نادانی تھی، جہالت تھی، غلط تربیت تھی، غلط اطلاع تھی. شام میں پروان چڑھا تھا نا، دمشق میں. اس نے کہا خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا. اللہ خدا کا شکر ہے، لیکن شکر کیا غلط استعمال ہے. خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا، اسیر کیا. امام نے کس صبر و برداشت کے ساتھ سماعت فرمایا ہوگا. امام نے سنا اور اس کے بعد کمال صبر کے ساتھ فرمایا، اے شیخ، اے شیخ، یہ کلمہ بھی احترام کا کلمہ ہے. وہ بے احترامی کر رہا ہے، یہ احترام کر رہا ہے. امام امام ہوتا ہے نا، امام امام ہوتا ہے. اسی لیے تو ان کی مودت واجب ہے. ہم ان کی مودت رکھیں گے تو اخلاق سیکھیں گے، ہم ان کی مودت رکھیں گے تو تہذیب آئے گی، ہم ان کی مودت رکھیں گے تو ہماری ثقافت ترقی کرے گی، ہم ان کی مودت رکھیں گے تو ہمارے ایمان مضبوط ہوں گے، ہم ان کی مودت رکھیں گے تو ہمارا طرز عمل بہتر سے بہتر ہوگا، ہم ان کی مودت رکھیں گے تو ہمارے لیے نجات کے راستے روشن ہوں گے. وہ ان کی توہین کر رہا ہے، یہ اس کی تقریم کر رہے ہیں. تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں قرآن پڑھا ہے، مگر قرآن سے تمہارا کیا رشتہ؟ یہ پروپیگنڈا کتنا تھا اس کے خلاف، آل رسول کے خلاف. معلوم ہے نا شامیوں نے کیا پروپیگنڈا کر رکھا مولا علی کے لیے. علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے. جب شام خبر پہنچی کہ علی مسجد میں نماز صبح کے دوران شہید کیے گئے تو شامیوں نے کہا علی کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہ پروپیگنڈا. تو وہ کہتا ہے تمہارا قرآن سے کیا تعلق؟ امام نے صبر کیا. تو نے قرآن مجید میں آیت تطہیر پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا ہاں یہ آیت پڑھی ہے، مگر اس آیت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ آیت پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے، اس سے تمہارا کیا تعلق؟ آپ نے چند آیتیں اور پڑھی ہیں، اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم وہ قربا، وہ اہل قربا، وہ رسول کے قرابت دار، وہ رسول کے اہل بیت ہم ہی تو ہیں. معصوم کے کلام میں کیا تاثیر تھی، اس نے کوئی شاہد کوئی دلیل طلب نہیں کی، کوئی شاہد طلب نہیں کیا. اس نے فوراً امامہ سر سے اتارا، حلی میں توبہ، کیا مجھے توبہ ہو سکتی ہے؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کربلا میں حسین علیہ السلام نے ایک حور کو جنتی بنایا، شام کے بازار میں سید سجاد نے بھی ایک حور بنا دیا. حلی من توبہ، میرے لیے توبہ ہے، مجھے معاف کر دیجئے، گستاخی ہوئی، جسارت ہوئی. ہم سے تو بتایا گیا تھا کہ یہ خارجیوں کا گروہ ہے، خارجیوں نے خروج کیا. امام نے اسے مجدہ توبہ سنایا، مگر امام کی مصیبتیں یہ بازار شام کی گفتگو ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بازار شام کے بعد اس سے بڑا جو امتحان تھا مرحلہ تھا وہ دربار شام. اور
دربار شام سے بھی بڑا امتحان زندان شام، اور زندان شام میں سب سے بڑا امتحان جو سید سجاد نے دیا ہے وہ امتحان یہ کہ بابا کی امانت، 4 سال کی بچی، جو بھوکی پیاسی بچی بابا کی یاد میں تڑپ رہی تھی، جب اس نے رخسار بدن پہ رخسار رکھ کے گریہ کرنا شروع کیا، فریاد کرنی شروع کی، خوب روئی بچی لیکن خاموش ہو گئی، اور جب خاموش ہوئی تو بی بی زینب اٹھی اور انہوں نے شانہ ہلایا، فریاد کی سید سجاد تمہارے بابا کی امانت ضائع ہو گئی، بیٹا تمہاری بہن شہید ہو گئی، بیٹا ارے رخصت ہو گئی ہم سے حسین کی بیٹی۔ وقت تمام ہوا، آخری فتراس کر رہا ہوں، آپ گریہ کرتے رہتے ہیں، ماتم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے مسلسل یہ جملہ سنا ہے، یہ بچی سر سے پیر تک اس کا بدن اتنا زخمی تھا کہ جب غسل دینے کے لیے سید سجاد نے کوشش کی ہے تو قمیص جسم سے جدا نہیں ہے۔ تسلیما لعمره پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل سے آشنا فرمائے، پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن کرے، معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ہدایت پر گامزن کرے، پروردگار امت اسلامیہ کو امت واحدہ بنا دے، پروردگار ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب پہ متحد فرما، پروردگار ولایت علی کے توسل سے توحید کو ہماری زندگیوں میں نافذ فرما، پروردگار ہمیں اہل طہارت و اہل صلاح بنا دے، پروردگار ہمیں اہل مودت و اہل زکوٰۃ بنا دے، پروردگار ہماری امت کے مستقبل کو روشن فرما، پروردگار ہمارے شہداء کی قدردانی فرما، معبود ان کے درجات بلند فرما، پروردگار ہمارے تمام امت کی طرف سے اس شہادت عظمیٰ کو یعنی حضرت آیت اللہ عظمہ سید علی خامنئی حسینی کو قبول فرما و تقبل آسانی کرے، پروردگار اس قربانی کا واسطہ ہے کہ ہمیں معرفت سید الشہداء میں اور راسخ سے راسخ تر فرما، آقا امام حسین کی عزاداری کو اور فروغ عطا فرما، پروردگار حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنئی کو اپنی حفظ و امان اور ملت کے ہر فرد کو، امت کے ہر فرد کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، پورے قرآن عرض پر جہاں جہاں بھی کلمہ گو ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ ہو، پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے۔